Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आपसे मैंने दो बातें करनी हैं। एक बात तो ये करनी है कि जो फैसल मूवर का वाक़या हुआ उसके मुतल्लक़, और दूसरी बात हमने जो अपना एक 2-3 दिन पहले तजर्बा किया था उसके मुतल्लक़ बात करनी है। इससे पहले कि मैं अपनी दोनों बातों की तरफ चलूँ, उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे एक व्यूवर ने हमें गिफ्ट भेजा। कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और कुछ जो हैं वो कह लें कि आप स्नैक स्टाइल चीज़ें हैं, और कुछ जो हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, और एक उन्होंने मुझे जो है वो शूज़ गिफ्ट किए। अब उनका कहना ये था कि शूज़ पहन के मैं वीडियो बनाऊं, तो इसका ये है कि हम कोई एक वीडियो ऐसी करेंगे अरेंज कि हम वो जो उन्होंने शूज़ गिफ्ट किए थे हम आउटडोर में करेंगे वीडियो वो, ताकि शूज़ पहन के भी वीडियो बन जाए। अब ये बताना ज़रूरी नहीं कि कौन से व्यूवर हैं जिन्होंने हमें ये गिफ्ट भेजा, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने गिफ्ट दिया। शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये बात आप लोगों के सामने बोली है। अदरवाइज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला था कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ का डिस्कस करूं, और ना ही आप लोगों के सामने ये बात करने का ये मकसद है कि मैं कोई गिफ्ट्स मांग रहा हूं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सिर्फ मैंने सोचा कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं वीडियो में उनका नाम ले देता हूँ। तो दोस्त भी हैं, व्यूवर्स भी हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये शूज़ वाला जो बात हुई थी कि शूज़ पहन के वीडियो बनाया करें, अज़राए मजाक बात हुई, क्योंकि उन्हें पता है हमारा जो फॉर्मेट है उसमें शूज़ कहाँ नज़र आते हैं। लेकिन हम अपने तौर के ऊपर एक ऐसा आउटडोर व्लॉग बनाएंगे जिसमें जो है ये बात। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये ज़िमनन बात हो गई। टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया हुआ जिन्होंने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने किया हुआ है वो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो बात करते हैं जी, जो फैसल मूवर में वाक़या हुआ। फैसल मूवर में जो वाक़या हुआ ये कोई एक अचंभे वाली बात नहीं है, ठीक है। अचंभे वाली बात इस तरह नहीं है। देखें, वो मुलाजमीन हैं, वो पाबंद हैं इस चीज़ के। क्यों इस चीज़ के पाबंद हैं? इस चीज़ के पाबंद इस तरह हैं कि ये जितनी भी बात हुई है मेरे हिसाब से कोई कम्युनिकेशन में भी फ़र्क आ गया होगा, और कम्युनिकेशन में फ़र्क से भी ये बात आई। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, उनके पास एक टाइम होता है, टाइम लिमिट हर रूट का, कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर अपना सफ़र तय करके रूट पे पहुंचना है। अगर आप इस टाइम में नहीं पहुंच सके तो आपको इतनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो आपकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे, यानी आपको जुर्माना होगा। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू इस तरफ आए कि जी बिल्कुल चाहिए हमारे मुआशरे में, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है, या इस्लामी नहीं कहते तो कम अज़ कम मुसलमानों का मुल्क है। इस माशरे में इस तरह होना चाहिए कि जो नमाज का टाइम आए उससे पहले कैलकुलेशन की हो और उस टाइम के मुताबिक अपना वक्फा किया जाए ताकि उधर नमाज अदा की जाए। ये दूसरा पहलू है। अब असल पहलू की तरफ आते हैं जो हम लोग भी इग्नोर करते हैं। हम लोग क्या इग्नोर करते हैं? देखिए, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सहूलियात दी हुई हैं, हम उन सहूलियात को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उन सहूलियात पे अमल दरामद नहीं करते, सिर्फ इस वजह से जी मेरे फ़िरके में इस तरह नहीं होता तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, जी मेरे मसलक वाले ऐसे नहीं करते तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, जी मैं तो फ़लाँ का मुक़ल्लिद हूँ, कहने को मुक़ल्लिद होते हैं, मैं फ़लाँ का मुक़ल्लिद हूँ, वो हमें ऐसी इजाज़त नहीं देते तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं। देखें, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि हमारे रसूल हैं, हमारे जो है वो शरीयत पहुँचाने वाले हैं, फिर उसके शारे हैं, उन्होंने जब हमें सहूलियात दी हैं तो हम उन सहूलियात के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करते, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, बाकियों के लिए भी आसानी हो, और इस तरह के मामलों से हम बच जाएं। अब उन सहूलियात को मैं थोड़ा सा आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। देखें, जैसे सफ़र में निकलने के लिए कसर नमाज है, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कसर पढ़ते ही नहीं हैं। जब उनसे पूछे ना कि आप कसर नमाज क्यों नहीं पढ़ते, इसका फ़ायदा नहीं उठाते,
اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی وہ کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں جی یہ سفر اتنا تھا نہیں, اتنا ہے نہیں, حالانکہ اتنا ہو بھی, لیکن کھینچ تان کے نہ انہوں نے اپنی بات کو یعنی پوری نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ کھینچ تان پہ جی یہ میرا سفر 300 کلومیٹر یعنی 289 کلومیٹر سے کم ہے جی, اس وجہ سے جو ہے میرے اوپر وہ کسر نہیں ہے. پھر جی میں نے کوئی سختی والا سفر نہیں کیا جی, میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل بس کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہوں, میں بڑی خوبصورت گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو جو ملے ہیں, اچھا کچھ ایسے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ تو امن کے وقت نہیں تھے, اب تو امن آ گیا, تب تو جنگیں تھیں اور جنگوں میں وہ سہولت تھی, اب سہولت نہیں ہے. یعنی ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنی جسٹیفیکیشن نکالی ہوئی ہے. اور کچھ طبقے تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ قصر والی سہولت ہے, چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تو ہم نہیں مانتے, ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو نہیں مانتے. اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے اپنے اوپر وہ آسانیوں کی بجائے مشکلات اکٹھی کی ہوئی ہیں. دوسری طرف پھر نمازیں جمع کرنے کی طرف آئیں تو احادیث میں سنت سے ہمیں ثابت ملتی ہیں کہ آپ نماز کو جمع کر لیں. ہم وہ نماز کو جمع کرنے کی طرف بھی نہیں آتے, ہم نماز جمع بھی نہیں کرتے. مثلا اگر ظہر کی نماز پڑھی ہے ہم ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیں اور سفر پہ نکل جائیں. مغرب کی پڑھی ہے ہم اس کے ساتھ عشاء کی پڑھ لیں, سفر پہ نکل جائیں. فجر کی پڑھ کے ہم نکل گئے ہیں, درمیان میں کہیں وقفہ ہو گیا, وقفے کے وقت زور کا ٹائم تھا, ہم ادھر زور اثر پڑھ لیں. یا کسی وجہ سے زور میں وقفہ نہیں ہوا, عصر کے ٹائم پہ وقفہ ہوا ہے, ہم ادھر اکٹھی زور اثر پڑھ لیں. ہم قصر نماز پڑھ لیں, اور قصر نماز میں زور میں 2 رکھتے ہیں, عصر میں 2 رکھتے ہیں, مغرب کی 3 رکھتے ہیں, عشاء کی 2 رکھتے ہیں. اور اسی طرح فجر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر میں بھی وہ 2 اور 2 4 ہی پڑھی ہیں, سنت اور فرض. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس طرح کر لیں نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹائم مینجمنٹ کر لیں جس سے آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو, نماز بھی ہو جائے اور باقیوں کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ بھی تو ہم کریں نا, ہم لوگ یہ بھی نہیں کرتے. یعنی کوئی سہولیات ہم خود نہیں اٹھاتے. اچھا پھر کچھ ساتھی یہ بھی کہنے لگے جی سواری کے اوپر بھی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے نا, تو آپ بس کے اندر نماز پڑھ لیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ علماء نے ہمیں بتایا, علماء نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہمیں بات سمجھائی کہ فرض نماز جو ہے وہ سواری کے اوپر نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر نوافل نمازیں ادا کیا کرتے تھے. آپ فرض نماز کے لیے باقاعدہ سے اہتمام کر کے, جگہ ارینج کر کے, پڑاؤ کر کے پھر نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے. تو ہمیں فرض نماز کے لیے جو ہے وہ سواری کے علاوہ ہی نماز پڑھنی چاہیے. ہاں سواری پہ بیٹھے آپ اپنے نوافل پڑھ سکتے ہیں, جیسے نوافل میں آپ اپنے وتر بھی ادا کر سکتے ہیں سواری کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, ایک چیز. دوسری چیز ہم اپنے تجربے کی طرف آتے ہیں. وہ تجربہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ایویں ایک تجربے کے طور کے اوپر ہم نے ایک اچھا سا تھمبنیل لگایا, ہم نے ایک سیاسی شخصیت کا تھمبنیل لگایا, اس سیاسی شخصیت کے ساتھ ہم نے ایک بڑی کیچی سی کیپشن لگا کے ہم نے اب وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, ویڈیو کے اندر بھی ہم نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف یہ ہمارا تجربہ ہے. اور اس تجربے سے ہم نے 2 چیزیں سیکھیں. ایک چیز تو یہ سیکھی کہ ہمارا وہ تجربہ واقعی کامیاب رہا, اور ہماری ویڈیو نارمل دیکھنے والی ویڈیو سے, نارمل جو دیکھے جانے والی ویڈیو ہے اس سے کم 500 گنا زیادہ تک ویڈیو وہ دیکھی گئی. اچھا جب 500 گنا تک ویڈیو وہ دیکھی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں اس ٹرینڈ کو اپنانا چاہیے. آپ لوگوں کا مشورہ درکار ہے. جھوٹ کی طرف تو نہیں ہم آ سکتے, فیک نیوز کی طرف تو نہیں ہم آ سکتے, ہاں لیکن اس میں ہم نے جو سیاست کی طرف گئے تھے اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی 2 چیزوں کا مجھے ڈر لگتا ہے. وہ 2 چیزوں کا ڈر یہ لگتا ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ چلیں ہم جانے انجانے یا فلو میں چلتے چلتے ہم ایک کسی خاص مائنڈ سیٹ کو لے کے اس کی حمایت میں چلتے جاتے ہیں اور دوسرے مائنڈ سیٹ کے اپوزٹ چلتے جاتے ہیں. پہلا ڈر تو ہمیں یہ لگتا ہے. اور دوسرا ڈر جو ہمیں لگتا ہے وہ دوسرا ڈر ہمیں یہ لگتا
ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم وہ آپ کہہ لیں کہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، ہم اس کو بھی پھیلاتے جاتے ہیں. یہ دو ڈر ہمیں لگتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا کہ لوگ تو یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی پسند کے مطابق چلنا چاہیے یا اپنے فارمیٹ کو لے کے ہم آہستہ آہستہ رینگتے جائیں کیونکہ ہم نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا تجربے والا وہ تقریباً 65% کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس میں کوئی ہمیں ہر طرح فائدہ یا کوئی ہمیں ہر طرح یعنی کوئی اٹریکشن نظر نہیں آ رہی. تو اس اٹریکشن کو لانے کے لیے ہمیں نیکسٹ جو 100 ویڈیو ہیں یا نیکسٹ جو 50 ویڈیو ہیں ان کا تجربہ اس طرح کا کر لینا چاہیے جس طرح کا ہم نے ایک تجربہ کر کے دیکھا ہے. اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اچھا دوسری بات، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹرینڈ میں ہوتا کیا ہے. اس ٹرینڈ میں ایک ہی بات ڈیلی سنائی جاتی ہے، ایک نئے انداز میں سنائی جاتی ہے، پھر اس سے اگلے دن ایک نئے انداز میں، اس میں کوئی نئی چیز خاص طور پہ آتی نہیں. صرف یہ ہے کہ لوگوں کی اٹریکشن ہے، وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں پھر خاص مائنڈ سیٹ بھی تیار کیا جاتا ہے. ہم اگر اس میں گئے تو سب سے پہلی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم کوئی مائنڈ سیٹ تیار نہ کریں، صرف روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو عمل ہوئے ہوں ان کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیجیے گا. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات کیسی لگی اور ہمیں اس کے اوپر چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. تو یہ آج دیسی ٹی بریک دیسی لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ٹی بریک میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے، جاتے جاتے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں. اللہ حافظ.